جو انسانی جان کی حرمت اور اہمیت ہے وہ کیا ہے، یہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تمام مذاہب نے اپنے اپنے اعتبار سے انسانی حقوق کی ڈیفینیشن کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو جامع اور وسیع تر تناظر میں اسلام نے حقوق انسانی کو بیان کیا، اس کی مثال دور دور تک کہیں کسی مذہب کی تعلیم میں نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے اور پھر حدیث رسول میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ سب سے بنیادی حق انسان کا ہے زندگی۔ اسلام نے سب سے پہلے زندگی پر زور دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ دور بھی تھا کہ جب بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا، ایسا ہی ہے، فرعون کے زمانے میں بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا، ایسا ہی ہے، ایک دن میں 70,000 بچوں کو قتل کیا۔ ایسا ہی ہے، پھر ظلم کی اندھیری رات زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں، بالکل ایسا، وہ مالک بڑی غیرت والا ہے، ظلم کی رات کو جلد لپیٹ دیتا ہے۔ تو فرعون کی بھی تاریک رات چلی گئی اور جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو زندگی کا حق اور تحفظ ملا۔ قرآن مجید نے اس پر کلیدی اور بنیادی اور دو ٹوک حکم دیا۔ میں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس نفس کو اللہ نے حرمت دی ہے انسان کو، تم میں سے کوئی بھی اس نفس سے زندگی کا حق نہ چھینے، اللہ، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، یہ بنیادی حق ہے۔ الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا، وہ 3 صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا کسی کو قصاص میں قتل کرنا، ٹھیک ہے، یا سنگسار کرنا، ٹھیک ہے، یا مرتد جو اسلام سے پھر۔ اس کے علاوہ سوائے چند ایک استثنائی صورتوں کے انسان کو محض اس کی غلطیوں کی پاداش میں اس کی زندگی کا حق چھیننے کی نہ کسی فرد کو اجازت ہے، نہ کسی مقننہ قوت کو، اور نہ ہی کسی طاقت کو اجازت ہے کہ بلکہ وہ مومن کی جان، کعبے کی عظمت ذرا بتائیے۔ یہ جو تکریم انسانیت ہے، اس پر تو نبی کریم علیہ السلام کا وہ معروف فرمان ہے، آپ نے کعبے کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، میں تجھ سے بڑا پیار اور محبت کرتا ہوں، لیکن ایک مومن کی جان کی حرمت اے کعبہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ، گویا کہ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کو گرا دینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کسی مومن کی محض عزت کو پامال کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ آپ سوچئے کہ اس کی جان چھین لینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات پہ گفتگو انشاءاللہ آپ سے پھر کریں گے، اور ظاہر ہے اس موضوع پہ تو آج ڈیٹیل بات ہونی ہے۔ اچھا جی، اب یہ بتائیے جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب کہ آپ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کا جو ویلفیئر ونگ ہے اس کے سینٹرل جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو یہ جو ویلفیئر کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ کام ہو رہے ہیں؟ اور یہ جو انسانی، اچھا یہ بھی ایک انسانی حقوق کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے وہ بھوکوں کا خیال رکھیں، اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، مساکین کا، یتامہ کا، بیواؤں کا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس میں آپ کہہ لیں کہ جو ہیومن رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہی بیسیکلی ویلفیئر کا کام ہے۔ بالکل ایسا، مطلب ویلفیئر کا جو الٹیمیٹ آپ کا آبجیکٹیو ہے کہ ہیومن رائٹس دینا۔ ہیومن رائٹس میں سماجی اور معاشی انصاف، مطلب معاشرے میں اگر آپ سماجی اور معاشی انصاف قائم کر دیتے ہیں تو پھر معاشرہ کبھی وائلنٹ نہیں ہوتا، معاشرہ کبھی آپ کہہ لیں کہ اس میں جسے کہتے ہیں نا ایک بد امنی، فساد، دوری، معاشرے میں لوگوں کا ایک یو کین سے کہ ایک جو اکنامک تفریق ہے وہ نہیں رہتی۔ اور پھر ہیومن رائٹس میں جان کی حرمت کے بعد میں سمجھتا دوسری جو امپارٹنٹ بات ہے وہ آزادی ہے۔ آزادی، فکر کی آزادی، اس کے آزادی، اس کے قول، اس کے سوچ، اس کی آپ کہہ لیں کہ جسمانی آزادی، اس کی معاشی آزادی، تو سب معاشی آزادی، جسمانی آزادی، سوچ کی آزادی، یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی رائٹ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں قطع کلام کی معذرت، اس فریڈم آف ایکسپریشن پر یا فریڈم آف اسپیچ پر جب آپ قدغن لگاتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی ظاہر دوسرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی سوسائٹی میں کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے جب آپ مطلب فریڈم آف ایکسپریشن یا ڈفرینس آف اوپینین
چیز کو برداشت نہیں کرتے تو سوسائٹی میں آپ کہہ لیں جو کریشن ہے سوسائٹی میں جو انوینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جن سوسائٹیز میں کوریشن زیادہ رہی ہے, مارشل لا زیادہ رہے ہیں, جن سوسائٹیز میں جمہوریت نہیں رہی, جہاں پہ سوال کرنے کا حق نہیں دیا گیا, وہاں سائنسی تحقیقات بھی نہیں ہوئی. وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے لٹریچر نے ترقی نہیں کی, وہاں آپ کے تہذیب نے ترقی نہیں کی, لیکن وہاں سائنس نے بھی ترقی نہیں کی. اور پھر آپ کہہ لیں کہ جو ہم میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ذکر کرتے ہیں لوگ, مغرب سے بڑے مروب ہیں لوگ. آپ اگر غور کریں تو میگنا کارٹا کب آیا, یا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کو پرانی ہسٹری تو نہیں ہے, یہ آپ مطلب 1940-45 کے جی سر تقریباً 60-65 کی ہسٹری ہے یہ, اور اس نے جو کیمپین لانچ کی تھی وہ بھی ظاہر اسی پرسپیکٹو میں تھی. تو اس میں آپ اس وقت تک سیاہ فام لوگوں کو امریکہ جیسے ملک میں ساحل پہ جانے کی اجازت نہیں, پارک میں جانے کی آزادی نہیں ہے, آپ کہہ لیں کلب میں جانے کی آزادی نہیں ہے, ان کو یونیورسٹیوں میں داخلے کی آزادی نہیں تھی. سو عبادت گاہ میں جانے کی ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ, یہ ان کے ریسٹورینٹس پہ اور ان کے یونیورسٹیز پہ لکھا جاتا تھا. اور وہاں پہ جب انہوں نے آزادی مانگی ہے, گوروں کو لگا کہ شاید مارٹن لوتھر کنگ کی جو کمپین ہے اتنی اسٹرانگ ہے کہ شاید یہ کوئی رزلٹ پروڈیوس کرے, تو اس دن اتنی زیادہ وائلنس تھی کہ ایک دن میں کئی 100 لوگ مر گئے. سو اس کے مقابلے میں ہم اگر دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں دیکھیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں, سبحان اللہ, اگر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تو فتنہ آپ کہہ لیں نبوت کا تھا, ایک مرتدین کا, وہ زیادہ رہا. لیکن حضرت عمر فاروق نے زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا, ختم نبوت کی معاذ اللہ منکرین کا. تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ اس وقت جو بنیادی رائٹس طے ہوئے, یتیم کے حق طے ہوئے, شہید کی بیوہ کے حق طے ہوئے, بوڑھوں کے حقوق طے ہوئے, پھر آپ کہہ لیں کہ فوجی کے 4 مہینے بعد چھٹی پہ جانے کے حقوق طے ہوئے, پھر کالوں کی آزادی کے بارے میں طے ہوئے, پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غلاموں کو آزادی دی وہ حقوق جو طے ہوئے. تو ان لوگوں سے ہم کو 1000 سال ارلیئر تھے, تو 1000 سال پہلے. پھر اگر امریکہ سے دیکھیں تو ہم کو مطلب 1400 سال 1500 سال پہلے کوئی دوسری رائے نہیں. سو ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی ہسٹری پہ اور اپنے اسلام پہ کہ حقوق کے حوالے سے سب سے زیادہ زرخیز, سب سے زیادہ جو حقیقت پہ مبنی کام ہے, جو بیلنس کام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور پھر آپ کہہ لیں فتح مکہ کے ہے نا, آخری حج کے موقع پہ خطبہ آخری حج جو تھا, اس میں سوائے نماز اور روزہ کے باقی ساری باتیں 9 باتیں مین تھیں. 9 میں سے 7 جو تھیں 7 آپ کہہ لیں ہیومن رائٹس کے بارے میں تھی. 2 باتیں صرف عبادت کے بارے میں کہی کہ اللہ نے کہا یہ میرے حق ہیں, آپ نماز پڑھیں, نماز قائم کریں, روزہ رکھیں, اگر توفیق ہو تو حج کریں, وہ ایک آپشنل چیز ہو گئی. باقی 6-7 باتیں جو ہیں وہ ساری ہیومن رائٹس کے بارے میں کہ گورے کو کالے پہ اہمیت نہیں ہے, عربی کو اجنبی پہ کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ کی جان کی حرمت ہے, مال کی حرمت ہے, بچوں کے حقوق ہیں, مطلب بیسیکلی ڈپرائیوڈ طبقات, کمزور طبقات. معاشرہ خوبصورت ہوتا ہی تب ہے جب کمزور طبقے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. واہ اچھی بات. اور معاشرے کو کبھی حقوق سلب حکومت نہیں کرتی, حقوق سلب طاقتور کرتا ہے. سو طاقتور سے معاشرہ اس میں ایک اضافہ اور کر دیجئے جمشید صاحب کہ معاشرہ تباہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے حقوق سلب کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیسیکلی آپ بڑے کو, طاقتور کو حقوق سلب کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اسٹیٹ اس کے ساتھ بڑی بن جاتی ہے. جب اسٹیٹ اس کے ساتھ بڑی بن جاتی ہے تو معاشرہ بدصورت